جی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہماری ماہانہ درس ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ ہے، جو الحمدللہ آج اللہ کی خاص رحمت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کی وہ خوبصورت گفتگو جو مکی زندگی میں پیش آئی، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. اور آج انشاءاللہ العزیز جو اس میں خاص گفتگو اور خاص چیپٹر پڑھنے کی توفیق ہوگی، وہ ہے عام الحزن، غم کا سال. اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، جو پیچھے دو باتیں رہ گئی تھیں ان پہ ہم گفتگو کر لیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی تندہی سے مکہ میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے پھر اسلام قبول بھی کیا. انہی میں سے ایک واقعہ جو پیر صاحب نے یہاں لکھا ہے وہ نجران کے عیسائیوں کا ہے. یہ عیسائیوں کا وفد جو ہے یہ تقریباً 20 افراد پہ مشتمل تھا، اور مکہ میں یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. نجران جو ہے یہ مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر کا نام. یہ وقت جب مکہ میں آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام حرم میں تشریف فرما تھے. یہ لوگ وہیں حاضر ہو گئے، اور جو سوالات اور شبہات ان کے دل میں کھٹک رہے تھے وہ ایک ایک کر کے پوچھتے گئے. حضور ان کا جواب ارشاد فرماتے گئے. قریش مکہ اپنی اپنی مجالس میں بیٹھے ان نئے آنے والوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے تھے. جب وہ اپنے سوالات پوچھ چکے اور ان کے تسلی بخش جواب سن کر ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا، تو اب ہادی برحق نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور ان کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات بینات کی تلاوت فرمائی. جب انہوں نے کلام الہی سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا. تلاوت ختم ہوئی تو ان سب نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لی. مل کے کہیے سبحان اللہ. ان کو یقین ہو گیا کہ جس نبی کے بارے میں وہ اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے بلا شبہ یہ وہی نبی ہیں. جب نور ایمان سے اپنے تاریک دلوں کو منور کر چکے تو اجازت طلب کی اور واپس جانے لگے. یہ لوگ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ کفار قریش نے ان کو گھیرے میں لے لیا. ابو جہل نے تانوں کی بوچھاڑ شروع کر دی اور انہوں نے کہا، اللہ تمہارے قافلے کو خائب اور خاسر کرے. تمہارے پیچھے جو تمہارے ہم مذہب ہیں انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ اس شخص کے حالات کا مشاہدہ کرو اور پھر واپس جا کر انہیں حالات سے خبردار کرو. جو ہی تمہیں وہاں ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا تو فوراً تم نے اپنا دین ہی ترک کر دیا اور جو کچھ اس نے کہا اس کی تصدیق کر دی. ہمیں معلوم نہیں کہ تم سے زیادہ احمق اور بے وقوف کارواں ہم نے کبھی دیکھا ہو. انہوں نے تانوں کے تیروں کی اس بوچھاڑ کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیا اور انہیں صرف اتنا جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جاہلوں اجڑوں کی طرح گفتگو کرنا نہیں چاہتے. جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ہمیں نصیب رہے،
اور جس راستے پر تم چل رہے ہو تم اس پر قائم رہو، ہمیں تم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ خوش بخت اور خوش نصیب کارواں دارین کی سعادتوں کے خزانے اپنے دلوں میں سمیٹے ہوئے اپنے وطن واپس چلا گیا۔ اور انہی کے بارے میں قرآن نے پھر آیت نازل کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کے گویا چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں میں سے۔ تو اللہ نے ان کی محبت میں آیات اتار دی۔ یہ کیسے سیدھے لوگ تھے، کیسے محبت والے تھے کہ انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا نہ دیکھا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات تھے دل میں وہ کیے، اور اس کے بعد کلمہ حق پڑھ کے تو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو میں اس پہ گفتگو کر لوں اس حوالے سے کہ یہ کرم اللہ کا جس کو نصیب ہو جائے کہ وہ پہلی ملاقات سے ہی سیدھے راستے پہ چل پڑے، یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی سعادت۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن نے مقربین کہا۔ قرآن ایسے لوگوں کو مقربین کے لفظ سے یاد کرتا ہے کہ جو لوگ ایسے سیدھے ذہن سوچوں کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پابندی اور راہ کی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں، سنا قبول کیا، دیکھا قبول کیا، آگے سے پوچھ پرتیتیں اور مطلب اس میں سے کمیاں کجیاں نکالنا اور فضول قسم کی بحثوں میں پڑے رہنا، یہ مقربین کا طریقہ نہیں۔ یہ بڑے سیدھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ نے ایسی اعلیٰ ذہنیت اور سوچ دی ہوتی ہے کہ اس اعلیٰ ذہنیت کی وجہ سے یہ کبھی بھی اپنے راستے سے بھٹکتے نہیں، یہ سیدھے رہتے۔ حالانکہ انہیں باقاعدہ آپ نے بھی پڑھا کہ ابو جہل نے اچھی خاصی ان کے ساتھ بحث کی کہ آپ عجیب لوگ، میں تھوڑی دیر تو بیٹھو اور اس کے اوپر کچھ تو اس سے کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں پوچھ لو، اور پوچھو اس سے، کلمہ پڑھ کے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ کلمہ پڑھا بلکہ اس بحث کا بھی جواب نہیں دیا کہ اچھا تم سے کیا بحث کرے، تیرے ساتھ تمہارا لینا دینا ہی نہیں۔ تو یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ جس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس سے الجھے نہیں ہیں، اور اس الجھنے کو چھوڑ دیا اور کہا بھئی ہم تو جس سے تعلق ہے اس کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتا ہے، تم لوگ کون ہو، کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، مائی فٹ، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو ایک مبلغ کو بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر تم نے کسی کو دین کی تبلیغ کرنی ہے تو اسی طرح کرنی ہے، یہی انداز ہونا چاہیے کہ اگر وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہے یا چلنے والا ہے یا چلے گا تو اس سے غرض رکھو بس، اور اپنے شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھو، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، بار بار ان بحثوں میں نہ پڑو۔ تو یہ خوبصورت انداز ان کا بڑا اعلیٰ تھا جو پیر صاحب نے اس میں لکھا۔ اس کے بعد دوسرا بھی ایک انداز ہے، حضور علیہ السلام جب حرم میں تشریف فرما ہوتے تو عام طور پر فقراء اور مساکین صحابہ اپنے آقا کی خدمت میں بصد و ادب و نیاز حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ کون بولیے؟ فقراء اور مساکین صحابہ، حضرت خباب، حضرت عمار، ابو فقی، یسار، مولا صفوان بن امیہ، حضرت صہیب، ان مفلوق الحال درویشوں کو دیکھ کر کفار قریش ان کا مذاق اڑاتے اور پھبتیاں کستے اور کنکھیوں سے دیکھتے اور ایک دوسرے کو کہتے یہ ہیں ان صاحب کے مرید۔ استغفر اللہ۔ کیا ہم جیسے رئیسوں اور دولت مندوں کو نظر انداز کر کے اللہ نے ان بھک منگوں کو ہی ہدایت کی نعمت دی ہے کہ ہم اتنے امیر لوگ ہیں، اتنے ہم امیر زادے ہیں، رئیس زادے ہیں، تو یہ بھک منگے جو ہیں ان کو ہدایت مل گئی، ہمیں نہیں ملی۔ اگر ان صاحب کا دین حق ہوتا تو یہ لوگ اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے،
پہلے ہم قبول کرتے ہیں. ہم امیر جو ہوئے بڑے صاف ستھرے ذہن کے مالک ہیں, یہ تو غریب غربا ہیں. اور نہ اللہ ہمیں نظر انداز کر کے ان کو اس نعمت سے سرفراز فرماتا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا, ان غریب مساکین کو ہلکا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دور سے نظر آتا ہے کہ سارے غریب بیٹھے, بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, کوئی خاص روٹی پانی کا نظام نہیں, اور سارے حضور کے گرد بیٹھے ہوئے. اللہ تو اس وقت اللہ نے یہ آیات اتاری جو سورہ انعام میں ہیں, نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, طلبگار ہیں اس کی رضا کے, نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز, تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے بے انصافی کرنے والوں میں سے. اللہ نے اسپیشل تادیب فرمائی کہ ان کی باتوں کو نوٹس نہ لیں. آپ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں غریب غربا سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیوں نوٹس لیتے ہیں؟ چھوڑیں آپ نے انہیں دور نہیں ہٹانا. یہ صبح و شام جو اپنے رب کے طلبگار ہیں اور اس کی رضا کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یہ بڑے قیمتی لوگ. اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے, تاکہ کہیں مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دے کر کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ نے ان پر ہم میں سے, کیا نہیں جانتا اللہ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو. اور جب آئیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر, تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر, لازم کر لیا تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا. تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی نادانی سے, پھر توبہ کر لے, اس کے بعد سنور جائے, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا. تو میں اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈائریکٹ حضور کی سیرت سے پڑھا. کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھا کرتے تھے, ان کا انداز کچھ یوں ہی ہوتا تھا کہ وہ بظاہر کوئی ایسا امیرانہ انداز نہیں تھا, اور روٹی پانی سے بھی مجبور لوگ تھے, بلکہ زیادہ تر تو ایسے تھے کہ ان کو حضور ہی کھلاتے پلاتے تھے. صبح بھی حضور کے ساتھ کھانا کھانا ہے, رات کو بھی حضور کے ساتھ کھانا ہے, اگر انہوں نے کھایا تو کھانا ہے ورنہ نہیں کھانا, اور اسی طرح رہنا ہے. اصحاب صفہ جو مدینہ میں اصحاب صفہ کہلائے, اور مکہ میں وہ حضور کے پاس بیٹھا کرتے حرم میں. تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات بھی ہے اس حوالے سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ آپ کے قریب فقراء اور مساکین ہلکا لگا کے بیٹھتے تھے. تو آپ کبھی جائیں مدینہ شریف انشاءاللہ, تو آپ بھی یہی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور میں بھی انہی مسکینوں کی طرح ہی آیا ہوں اور آپ کے قریب ہلکا بنا کے بیٹھوں. یا تو کہیں نا کہ آپ نہیں بیٹھتے تھے ان میں, آپ بیٹھتے تھے. تو حضور میں بھی آیا ہوں, میرا کیا قصور ہے کہ 1400 سال بعد آیا. اگر میرا یہ ممکن ہوتا تو میں حضور آپ کے دور میں آتا اور آپ کے پاس اسی طرح بیٹھتا جس طرح یہ غریب غربا بیٹھتے تھے. لیکن آج مجھے 1400 سال بعد موقع ملا ہے, لیکن حضور مجھے امید ہے کہ آج مجھے اسی حلقے میں آپ شامل کر لیں جس میں آپ کے غریب صحابہ بیٹھتے تھے. تو اللہ توفیق دے, ایسا انداز وہاں بنائیے گا. حضور کو یہ بڑا پسند ہے, اور کوئی امیرانہ انداز اور ٹھاٹ باٹ کا انداز یہ حضور کا طریقہ ہی نہیں. یہ حضور کے انداز نہیں ہے, نہ آج ہیں نہ کبھی تھے, نہ حضور نے کبھی اس طرح بننے کی کوشش کی, نہ اب کسی کو بننا پسند کیا. تو اتنا معاملہ آگے چلا گیا کہ اللہ کو آیات قرآن میں اتار دی گئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر آیات اتار کے بتا دیا کہ ان کی کسی بات کا آپ نے اثر نہیں لینا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے مفلوق الحال بیٹھے ہیں, ایسا آپ نے سنا ان سے یہ کہہ رہے ہیں, تو کہیں آپ انہیں اٹھا ہی نہ دیں. میں نے انہیں نہیں اٹھانا, آپ نے انہیں اپنے پاس بیٹھے رہیں. بلکہ سورہ کہف میں تو اس سے بھی آگے جا کے بات کی, وہاں جا کے بات کی حد کر دی. فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے نظریں نہ ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا کی خاطر پکارتے رہتے ہیں. نظریں نہ ہٹائیے آپ, کمال ہے. ولا تطرد, نظر نہیں ہٹانی.
تو یہ کیا ہے؟ مطلب کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندہ سارا دن کچھ لوگوں کو دیکھتا رہے ایسے بیٹھ کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور تو کریں، اور اتنا بڑا حکم، کیا آپ نے ان سے بولے نظریں نہیں ہٹانی، نظریں نہیں ہٹانی؟ اور اس کائنات میں اللہ کی بارگاہ کی سب سے بڑی فرما بردار شخصیت حضور ہے، سب سے بڑے فرما بردار آپ ہیں۔ انا اول میں تم میں سب سے مسلم ہوں، سب سے پہلے میں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اور آج بھی حضور ہی سب سے بڑا فرما بردار ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جب اللہ نے کہا ہوگا کہ آپ نے ان سے نظریں نہیں ہٹانی، تو حضور کیا کیا کرتے ہوں گے، کیسا انداز ہوگا۔ چلو یہ تو اس دور میں تھا نا کہ آپ سے کہا گیا کہ نظریں نہیں ہٹانی۔ مجھے بتائیے کیا یہ آیت آج بھی ہے یا نہیں؟ بول دیجئے، آج بھی ہے نا؟ آج بھی حضور ان سے نظریں نہیں ہٹاتے، آج بھی اللہ کے حکم پہ نظریں ادھر ہی ہیں۔ جو بھی مظلوم ہوگا، جو بھی دل کا ٹوٹا ہوگا، جو بھی مفلوق الحال ہوگا، جو بھی گناہوں کا پھنڈا ہوا ہوگا، جو بھی اس طرح کے معاملات میں جائے گا، حضور کی نظر رحمت اس پہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ نبی آپ نے نظریں نہیں ہٹانی۔ اور جب ایسا ہوا تو حضور اسلام تشریف لائے مسجد نبی میں، بیٹھ گئے، وہ سارے صحابہ صفہ بیٹھے تھے، ان کو دیکھنے لگے، فوراً عمل کیا نا، بولو۔ ویسے بھی تو نظریں آپ نے کرم فرمائے، لیکن وہ آیت پہ فوراً عمل کیا۔ اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بولے یار کیا بن گیا کہ حضور سامنے آ کے بیٹھ گئے اور مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کر رہے۔ چلو گفتگو کریں، نظریں ادھر ادھر ہوں، برداشت سے باہر ہو گیا کام۔ بھائی دیکھیں نا، اس کائنات کا سب سے حسین شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، تو بتائیے کیا حال ہو۔ اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کو دیکھتے ہوئے نظریں نہیں رچتی، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیے اس محبوب سے پوچھیں جن کی محبت ہوتی ہے، جب وہ محبوب دیکھ رہا ہوتا ہے نا کسی کو، تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہے کہ یار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے۔ تو پھر ایک نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضور آج حکم ہے کوئی تو بتائیں، آپ بیٹھے مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور میں اس لیے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تم سے نظریں نہیں ہٹانی، تو میں ذرا وہ عمل کر رہا ہوں کہ وہ سب کے پہ میری نظریں۔ اللہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف چند لوگوں تک محدود وہ نظر کرم رہتی، اور نظر رحمت چند لوگوں تک محدود تھی؟ نہیں، وہ چند لوگ جو سامنے بیٹھے تھے، یا اس دن تھی بس جس دن آیت آئی؟ یا تو مانو نا کہ یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے، یا یہ کہہ دو کہ نہیں یہ اس دن کے لیے ہے۔ تو اس دن کے لیے کہو گے تو قرآن کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کے وجود کو آپ نے چیلنج کر دیا کہ آیت صرف اس دن کے اس لمحے کے لیے آئی تھی جب حضور دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے کہا دیا بھائی دھیان رکھیے، اب نظریں ادھر رکھیے، تو اس کے بعد آیت کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ آج بھی آیت ہے تو آج بھی حضور کی نظر اپنے محبت والوں پہ ایسے ہی ہے، اور یوں ہی آج بھی ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج بھی آقا علیہ السلام اپنی امت کے ایسے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بڑا عشق کرتے ہیں ہم سے۔ اور آپ کی اصل حقیقت، کئی بار اس پہ ٹاپک پہ بات ہو چکی، آپ کی اصل حقیقت ہی یہ ہے، آپ آئے ہی لوگوں کا دکھوں کا مداوع کرنے، اور کوئی کام نہیں آپ، اور وہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا معاملہ تھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نے نظریں نہیں ہٹانی، تو آج بھی ویسے ہی بولو۔ پھر جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ حکم بولیے، جب حشر کے دن اٹھیں گے وہاں بھی یہی حکم، اور انشاءاللہ جنت میں بھی یہی حکم کہ مولا میرے سامنے کار لے کے دے، تیرا حکم ہے نا نظریں نہیں ہٹانی، تو سامنے گھر ہوگا تو نظر آئیں گے۔ تو یہ تو ٹیمپریری آیت تھوڑی ہے، بولو، ٹیمپریری آیت نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت دائمی ہے، مکمل ہے، مستقل ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ، تو یہاں تو خیر بات کا انداز کچھ اور ہے، یہاں پہ انداز کچھ اور ہے، سورہ کہف میں اور ہے۔ سورہ کہف میں انداز یہ ہے کہ آپ نے نظریں نہیں ہٹانی،
اور ان کو دیکھتے رہیے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام بس مجھے ہی پکارتے رہتے ہیں, ان کا میرے ساتھ پیار ہی بڑا ہے. اللہ, آپ دیکھیے نا, کسی شخص کو آپ اتنا صرف کہہ دیں, اگر آپ اس کے کچھ ظاہر ہے والد کی جگہ پہ ہیں, یا آپ ان کے شیخ ہیں, یا آپ ان کے ساتھ کوئی بڑا آپ کا تعلق ہے, یا آپ بڑا کوئی اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں, تو کسی کو صرف اتنا کہہ دیں کہ یار تو پریشان نہ ہو, تو میری نظروں میں ہے, تو بتائیے وہ کیا کرے. جس کو یہ علم ہو جائے کہ میرا باپ مجھے یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ یار تو پریشان نہ ہو, تو میری نظروں میں ہے, وہ شعر ہو جاتا ہے. کسی کو مرشد کہہ دے بیٹا پریشان نہیں ہونا, تو ہمیشہ میری نظروں میں ہے, تو بتاؤ مرید کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہے. اگر آپ اس بات کو میری سمجھیں, ہمیں اگر یہ واقعی یقین ہو جائے کہ حضور کی نظریں ہم پہ ہیں اور ہم حضور کی نظروں میں ہیں, تو بتائیے کیا عالم. اسی لیے قرآن واضح ہے, قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا من المؤمنین من انفسہم, نبی اب مومنین کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر وقت آنکھوں میں, ہر وقت قریب. اللہ, تو یہاں تو یہ انداز ہے سورہ کہف میں, لیکن یہاں انداز اور ہے, اور یہاں ایک لفظ جو لگایا گیا میں اس پہ توجہ چاہوں گا. اس میں اللہ یوں فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ اگر ایسا کر رہے ہیں نا کہ صبح و شام آپ ان کو دور نہ ہٹائیں, اور اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اوف, بہت بڑی آیت کہ یہ تو ہمارے اب لائق نہیں ہے. دیکھیے یہاں میں توجہ چاہتا ہوں, اب ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس آیت کو رگڑیں بار بار. یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ. بولو نا بھائی, دو بڑے بات کر رہے ہو, جیسے مرضی کریں, وہ بولو نا. ہمارا کیا تعلق ہے کہ ہم اس آیت کو پکڑ لیں اور اس آیت کو پکڑ کے تو دوسروں کو بتائیں دیکھو ایسا کہا تھا نبی کو, استغفر اللہ. بھائی تیرا اور بھائی دادا اور باپ بات کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, والد صاحب اور دادا جان بات کر رہے ہیں, تو وہ دادا جان باپ کو, والد صاحب کو کچھ بھی کہہ دیں. اب ہم اولاد درمیان میں سے اٹھ کے یہ کہیں جی دیکھیں والد صاحب کو یہ کہا. بھائی جو مرضی کہے, باپ ہے اس کا, وہ اس کی اولاد ہے, اس کو وہ ڈانٹ سکتا ہے, اس کو کہہ سکتا ہے, اس کے انداز ہو سکتے ہیں, دونوں بڑے جو ہوئے. بولیے, یہ وہ بے وقوفی ہے جو کم ذہن, کم سوچ, کم شعور لوگ کر بیٹھتے ہیں. بھئی آپس میں انداز میں کئی انداز ہوتے ہیں. اور دیکھیے ڈانٹا صرف اسے ہی جاتا ہے نا جس سے بہت پیار ہوتا ہے, جس سے آپ کا لینا دینا ہی نہیں, آپ اسے کیوں ڈانٹیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں, جا جو مرضی کر. ہاں جس کے ساتھ پیار ہوگا, جس کے ساتھ بہت محبت ہوگی, جس کے ساتھ بہت قربت ہوگی, آپ اس کی چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کریں گے. آپ غلط کیا ہے, صحیح کرو. تو کیا اس سے نفرت ثابت ہوتی ہے؟ استغفر اللہ. بولیے بھائی, ایک باپ اگر کسی بچے سے کہے تو نفرت کر رہا ہے, وہ اور نفرت نہیں کر رہا, یہ محبت کی انتہا ہے. کہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ حضور ایسا عمل فرمائے. اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا حضور کرنے والے تھے؟ نہیں, آپ نے یہ عمل نہیں کرنا تھا, لیکن اس کی ویلیو کو بتایا کہ اس کی ویلیو اتنی بڑی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ بڑا اعلیٰ کام ہو رہا ہے, لہذا اس سے ہمیں یہ منظور ہی نہیں کہ آپ محروم رہ جائیں. آپ انہیں پاس ہی بٹھائیے اپنے. لہذا اگر آپ نے ہٹا دیا تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا حضور ہٹانے والے تھے؟ استغفر اللہ. بولیے نا, نہیں ہٹانے والے. تو یہ میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا آیات کریمہ کو پڑھنے کا. اس اصول کو یاد رکھ کے قرآن پڑھا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں دخل اندازی کا حق نہیں ہے, اور جو مرضی اپنے رب سے, اپنے نبی سے کہے. جیسے جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو اس وقت بھی حضور نے انہیں اٹینڈ نہ کیا کسی وجہ سے, کچھ کفار سے گفتگو چل رہی تھی, وہ نابینا تھے اور دیکھ نہ سکے. وہ بار بار حضور سے یہ کہہ رہے تھے, حضور جو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں مجھے بھی کیجئے نا, جو آپ انہیں بتا رہے ہیں مجھے بھی بتا دیجئے, جو آپ انہیں سمجھا رہے ہیں مجھے بھی سمجھا دیجئے, میں سمجھ نہیں آیا ہوں. تو حضور نے تھوڑی دیر کے لیے, آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ گئے کہ میں اس سے یار بات کر رہا ہوں, پورا وفد بیٹھا ہوا ہے, تم تو اپنے ہی بندے ہو,
اب یہ چلا جائے گا تم سے بات کر لوں گا. لیکن وہ چونکہ بار بار کہہ رہے تھے, آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا, چہرے پہ تھوڑا سا آثار آ گئے, اللہ نے وہیں پہ قرآن اتار دیا. عبس وتولی, تیوری چڑھائی آپ نے, اپنا رخ بدل دیا. ان جاءہ الاعمی, جب آپ کے پاس ایک نابینا آیا. یہ کیوں کیا آپ نے کیوں تیوری چڑھائی ہے؟ آپ نے کیوں اپنا رخ دوسری طرف کیا ہے؟ اب اس آیت کو کوئی شخص پکڑ لے اور بے وقوفی کرتا پھر, دیکھیں جی حضور کو یہ, او بھائی اللہ اور اس کے رسول کا آپس کا معاملہ, کچھ بھی انداز ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ کوئی شخص ہے, وہ کسی مسجد میں امام ہے, اور وہ یہ آیتیں زیادہ پڑھتا ہے, جب نماز پڑھاتا ہے مغرب میں, عشاء میں, تو اس میں یہ آیتیں زیادہ پڑھتا ہے. آپ نے اسے بلا لیا. ایک تو پہلے پوچھا کہ ایک تو آئندہ امام نہیں, تیری میں آج ہی ختم کرتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ تو بار بار ان آیتوں کو کیوں دہراتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ انداز تھا, جو بھی تھا, تم بار بار ان آیتوں کو کیوں پڑھتے ہو؟ اور قرآن تھوڑا پڑھا ہوا ہے. تو یہ سختی فرمائی آپ نے سخت اسے ڈانٹا. خبردار دوبارہ پتہ نہ چلے, جہاں بھی جاؤ گے, اس طرح سے تو فارغ کرتا ہوں تمہیں, اب دوبارہ امامت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. تو یہاں عجیب انداز ہے. یہ بعض آیات ایسی ہیں, اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ آپ اگر قرآن کو کسی صحیح سمجھدار شخص سے نہیں پڑھتے تو آپ کو انہی آیتوں میں الجھا دے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کی پرائیویٹ آیتیں ہیں. بولی پرائیویٹ گفتگو ہے نا, پرائیویٹ بات ہے, تو اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں. ہمارا کیا, ہمارے اندر صرف وہی ہے جو محبت کی آیتیں دونوں میں, ہم انہیں سنیں, انہیں پڑھیں اور انہی کو پروموٹ کریں. ایسی باتوں کو تو نہیں پروموٹ کرتے. گھر کے اندر کی باتیں گھر میں رہتی ہیں, اسے باہر تو نہیں بتاتے آپ. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بولیے جی, سمجھ گیا نا؟ اس بات کو سمجھیں, اور جب بھی کہیں بات ہو اس کو کہیں بیان بھی کریں کہ لوگوں کے یہ انداز پسندیدہ نہیں. اچھا, اب یہاں میں جو انہوں نے, جو پیر صاحب نے اس کو شامل کیا اس واقعے کو, یقیناً اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی. اس میں ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ اصول رہے گا. قیامت تک کے لیے جو کامل اپنے نبی کے متبعین میں سے ہوگا, اس کے قریب آج بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے. اس کے قریب ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو بظاہر دیکھنے میں ایسے لگے گا یار یہ تو بیچارے ویلے سارے, اور ان کو حضرت صاحب لے کے پھرتے رہتے, ان کا کوئی بالی بارسی کوئی نہ, ان کو بیچارے میں کماندہ تیلا کوئی نہیں, اور ان کو لے کے حضرت صاحب جو ہے نا پھرتے رہتے. یہ یاد رکھیں کہ یہ آج بھی ایسے ہی رہے گا کہ کامل ہونے کی علامت یہی ہے کہ آپ کے قریب ہمیشہ نادار لوگ رہیں, ناداروں میں آپ کا آنا جانا رہے, ناداروں کے اندر اٹھنا بیٹھنا رہے, ناداروں کے اندر آپ کی بیٹھک رہے, آپ کا گفت و شنید کا معاملہ رہے, ناداروں کے اندر آپ کا شمار کیا جائے. اور کوئی کہے یہ بات کہ یار حضرت صاحب بھی نہ بس بیٹھے ہی رہنے ناچ, انہوں نے کوئی اور کام ہی کوئی نہیں, سارا دن ویلے ان لوگوں میں بیٹھے رہتے. خود دیکھیں کامیاب آدمی ہیں, خود دیکھیں بہترین آدمی ہیں, لیکن بیٹھتے ان لوگوں میں ہیں جن کے پاس ہے ہی کوئی. تو یہ ایسے ہی ہوگا, اسی طرح رہے گا, کیونکہ اللہ اسے بدلنا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ یہ اس کے نبی کو اللہ نے دیا, اپنے محبوب کو یہ انداز دیا, تو یہی انداز وہ اس کے محبوب کے محبوبوں کو دیتا ہے. جو حضور کے محبوب ہوں گے ان کا انداز آج بھی یہی ہوگا. کروڑ پتیوں میں بیٹھنا, پراڈوں والوں میں بیٹھنا, پجاروں والوں میں چلنا پھرنا, یہ طریقہ نہیں ہے بزرگوں کا. ہاں کبھی کبھی ہو بھی گیا, یہ نہیں میں کہہ رہا, کبھی گئے کبھی آئے, گفتگو ہو گئی, بیٹھے بھی, لیکن زیادہ تر ان کا وقت ناداروں میں گزرتا ہے, غریبوں میں, بے کسوں میں, بے بسوں میں, یتیموں میں, بیماروں میں ان کا وقت گزرے گا. اور جس دن تمہیں یہ حاصل ہو گیا تمہیں مبارک ہو, حضور کی بارگاہ کی محبت تمہیں ملی, آقا علیہ السلام
نے تجھے نواز دی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بس یہی توقع کر رہے ہیں کہ بس آپ کے گرد سارے جو ہے نا امیر ہی بیٹھے ہوں؟ یہ غریب غروب نہ ہی آیا کرے، یہ دور بٹھاؤ، انہیں پیچھے بٹھا کے وظیفے پہ لگاؤ، اور باقی جو بڑا ہے اسے قریب بٹھاؤ۔ یہ کوئی طریقہ، یہ کبھی جو ایسا نظر آئے سمجھ لو یہ اور جو کچھ بھی ہے حضور کا نہیں ہے۔ کچھ بھی بول دو وہ ہوگا، لیکن حضور کا اگر ہوتا نا تو حضور کے یہ انداز اس کے اندر ہوتے۔ اللہ، پھر آپ ایک اور بھی بات دیکھیں کہ جب یہ غریب بیٹھتے ہوں گے، مجھے بتائیے تو یہ کیا کرتے ہوں گے بیٹھ کے؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا ہوگا کہ حضور میری فیکٹری بند ہوگی، بولو نا۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا ہوگا کہ حضور میری دکان آج سیل کم ہوئی ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا ہوگا کہ حضور قرضہ کروڑ روپیہ ہے، دعا کریں اتر جائے۔ کیا کہتے ہوں گے یار؟ یہ بیچارے صرف حضور کو ہی دیکھتے ہوں گے، اور ان کی دولت کیا ہوگی بتائیے، جس کی نہ کوئی آگے نہ پیچھے نہ کوئی انداز ایسا۔ اس کی تو ساری دولت حضور ہی تھے نا، اس کا تو سارا اوڑھنا بچھونا بولیے حضور ہی ہوں گے نا، اور تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو جب نہیں ہوگا تو اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اخلاص بھی ہوگا، خلوص سے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، کوئی دعا تو کرانی نہیں، کوئی ایسی دعا تو ان کے ذہن میں تھی نہیں، نہ ہے، نہ آج ہے نہ کل ہوگی کہ بھائی حضور سے یہ لے لیں، بس بیٹھتے تھے۔ اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے بھائی میری رضا کے لیے آتے ہیں، بس ان کی نظر میں میں ہوں۔ یہ جو باقی آئے ہوئے نا فیکٹریاں چلوانے آئے ہیں، یہ جو باقی آئے ہیں یہ اپنے کسی پیٹ درد کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا میرا تعلق کوئی نہیں۔ اے نبی یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ میری رضا والے ہیں، سارے یہ میری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو انہی کے درمیان پسند کریں گے، انہی کے اندر بیٹھیے کیونکہ یہ میری رضا والے ہیں۔ کمال ہوگی، مل کے کہیے نا سبحان اللہ، کمال ہوگی۔ تو چونکہ یہ مجالس اور اس طرح کے جو حلقے ہوتے ہیں، اس کو پھر جو کوئی ایسا دیکھتا ہے جو تھوڑا سا امیر ہوتا ہے یا جیسا، تو وہ فوراً خیال کرے ہوگا یار یہ تو نکمے لوگ ہیں سارے۔ اور جس نے ایسا سوچا کسی بھی حلقے کے بارے میں، مبارک ہو ان حلقے والوں کو، یہی تو حضور سے کہا گیا تھا۔ مبارک ہو ان حلقے والوں کو اور ان حلقے میں بیٹھنے والوں کو، اس حلقے کو سجانے والوں کو، کہ یہی تو کہا گیا تھا حضور سے کہ یہ تو سارے نکمے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے پڑھا ہے میں نے، بھک منگے کہا گیا کہ اگر ہدایت ہی ملنی تھی تو ہم امیروں کو ملتی، یہ بھک منگوں کو ہدایت دے دی۔ اللہ، پھر اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، میں نے چند آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمیشہ ایسے رہیے۔ دوسرا حضور اسلام کی ایک اور بھی خوبی ہے نا اس حوالے سے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا شخص ہوگا، اس کی زندگی میں اللہ بہت عروج پیدا کرے گا، جس سے بات کرنا آسان ہوتی ہے، جس کی ایکسیس کرنا آسان ہوتی ہے، جس کو ملنا آسان ہوتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں وہ بہت بڑے لیول پہ جائے گا، اللہ اسے بڑا کر دے گا، صحیح انداز صحیح دے گا۔ بات کرنا آسان، بولو، ملنا آسان، اور اس کی ایکسیس، اس تک پہنچنا آسان۔ یہ تین چیزیں، پہلی بولو، بات کرنا، ملنا اور پہنچنا آسان ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ شخص کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں کہ اس کی تینوں چیزیں بڑی آسان ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مطلب بعض لوگوں سے ملتے ہیں، بعض سے نہیں ملتے ہیں، بعض آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جی یہ میرے مطابق نہیں ہے، یا بعض آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرے مطابق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ، کیونکہ یاد رکھیے اللہ جس کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے نا کہ لوگ اس تک پہنچنے میں آسانی فیل کرتے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ کی اپنی صفت ہے۔ اللہ جب کسی میں یہ ڈال دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے سارے اس کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی طرف جاؤ کیونکہ ادھر میں نے اپنی برکتیں دی ہوئی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے لوگ پھر ادھر اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے اندر یہ ڈال دیتا ہے، جیسا دیکھیں نا ابھی میں اگر دعا کرتا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو فوراً اندر یقین ہے کہ اللہ سنے گا۔ بولیے، اس کو ایکسیس کرنا کتنا آسان ہے، اس سے بات کرنا بولو کتنا آسان، اس سے ملنا کتنا آسان۔
ابھی مصلی بچھاؤ ملاقات, ابھی قرآن کھولو بات کر لو, ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گفتگو. تو یہی چیز اگر کسی انسان کے اندر وہ ڈال دے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی بڑی برکت اس کے ساتھ جڑ گئی اور ساری دنیا اس کی طرف اٹریکٹ کر. آقا دو جہاں یہی تھے, آپ کے پاس ایکسیس کرنا آسان تھی, آپ سے بات کرنا آسان تھی, اور آپ سے ملنا بڑا آسان تھا. کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. جی ہم بہت نیک ہوتے ہیں, ہم شرابیوں سے نہیں ملتے. ہم بہت نیک ہوتے ہیں, ہم داڑھی والوں کے بغیر کسی سے نہیں ملتے. ہم بہت نیک ہوتے ہیں, ہم سید صاحب ہیں, لہذا ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ملائیے. ہم بہت اعلیٰ خاندان والے ہیں, لہذا یہ فلاں جو بے نماز طبقہ ہمارے قریب نہ بیٹھے. یہ کیا بات ہے؟ آپ مسترد ہیں, کینسلڈ ہیں, آپ وینشڈ ہیں, ختم ہو جائیں گے. آپ کی تاریخ کچھ ہی سالوں میں اللہ اڑا کے رکھ دے گا, کیونکہ یہ تینوں چیزیں میرے نبی میں نہیں تھیں. حضور ایکسیسیبل تھے, اور یہی وجہ تھی کہ یہ سارے بدبخت جن کی بات قرآن یہ کر رہا ہے, قرآن جن کی بات کر رہا ہے کہ یہ سارے آپ سے جو کہتے ہیں, ان تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. بولیے, یہ بڑے ظالم لوگ تھے, یہ تو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ سارے صحابہ, انہیں پتا تھا کہ یہی واحد ہستی ہیں جو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں, لہذا ہر بندہ جا بیٹھتا تھا, چھوٹا بڑا بوڑھا جوان عورت مرد, سب انہیں پتا ہوتا تھا یہاں سنی جائے گی. آج آپ مدینہ جائیں انشاءاللہ, آپ کو اللہ لے جائے مدینہ شریف, تو وہاں بھی ایسے ہی جانا ہے کہ پتہ ہے آپ کہ یہاں سنی جانی ہے, اور یہاں ہر نادار کی غریب کی سنی جاتی. جہاں پہ کوئی بے عزت ہوا, جہاں پہ کوئی ذلیل ہوا, جہاں پہ کوئی پریشان حال ہوا, جہاں پہ کوئی دکھی ہوا, جہاں پہ کسی کا دل توڑا گیا, سمجھ لو اب حضور نزدیک آنے لگے. اب حضور نزدیک آنے لگے, اب تو موقع بن گیا. میرے ساتھ ایک وقت آیا تھا مدینہ شریف میں, اس بار مناسب نہیں میں وہ بیان کروں, لیکن بڑا شدید ذلت کا وقت تھا, اور وہ اتنی ذلت کا وقت تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ گنبد خضراء کے سامنے میرے ساتھ یہ ہو گیا, اور میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن میرے ساتھ وہ ہوا. تو اب میں حیران, میں سامنے گنبد شریف ہے, اور ایسی بات ہو گئی کہ وہ میری سمجھ سے بالا تھی. تو اب میں خاموشی اختیار کر لی, میں نے اس میں کوئی بات نہیں کی ہے, نہ میں کسی سے کوئی ذکر کیا, چپ رہا. میں کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کسی نے یہ کیا, ایسا انداز روا کیا. تو اب مجھے چونکہ یہ علم تھا کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے نا تو حضور اسے بہت بڑے لیول پہ لے جا کے ضرور ریورس کرتے ہیں, کیونکہ یہ بارگاہ ہی ایسی ہے, یہاں پہ ریورس ضرور ہو جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب یہاں آ کے ایسا انداز ہوگا کسی کے ساتھ تو حضور اس کو اسی طرح سے ریورس کر کے نہیں بتائیں گے کہ لیں آپ کے زخموں پہ ہم نے پوری طرح مرہم رکھ دی اور زخم بھی ٹھیک کر دیا. میرا ایک دو دن گزرے ہوں گے, وہی جگہ, اسی جگہ پہ, یعنی وہ گنبد شریف کا بالکل فرنٹ صحن, وہی مقام, وہی شخص دوبارہ آتا ہے اور میرے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو. حیران ہو کہ یار میں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا تھا, مجھ سے مجھے معاف. مجھے کرسی پہ بٹھاتا ہے, میرے پاؤں پکڑ لیتا ہے, سامنے گنبد شریف ہے, مجھے کہتا ہے جی اس کے سامنے مجھے معافی دے دو. تو مجھے اس میں حضور کو دیکھا, حضور پہلے تو سنا پڑا تھا, آج دیکھ بھی لیا کہ یہ بارگاہ صرف بلندیاں دینے کے لیے, رحمتیں دینے کے لیے, برکتیں دینے کے لیے, عزتیں دینے کے لیے, کہ نہیں چھوڑ دیں آپ, نہ دیں, ختم کریں آپ, کیونکہ ہم یہاں سے ایسے کسی کو جانے نہیں دیں. یہاں ہر نادار کا خیال رکھا جاتا ہے, ہر ٹوٹے دل والے کا مداوع کیا جائے گا. تم لے کے تو آؤ ٹوٹا ہوا دل, ہم اسے جوڑیں گے, ہم اس کو ضرور نوازیں گے اگر تم نوازنے کے لیے آؤ گے. تمہاری نیت ہی ایسی نہیں ہے, نہ نوازنے کا انداز ہے, نہ کوئی ایسا, وہ نہیں. تو خیر یہ میں نے ایک بڑی آپ سے بات شیئر کی ہے,
اس لیے کہ ایسا موضوع آ گیا تھا کہ وہاں انداز ہی یہ ہے. ادھر انہوں نے یہ انداز نہیں رکھا ہوا کہ آپ کو کسی پینڈنگ جگہ پہ نہیں، اسی جگہ نقد عطا کریں گے. اس کو پینڈنگ کر کے اچھا چلو پاکستان جائیں گے تو وہاں دے دیں گے آپ کو عزتیں، نہیں، یہیں وہ عزتوں کا انداز دوبارہ دے کر تو واپس بھیجیں گے، کیونکہ ہماری بارگاہ میں نقد ہے یا ادھار نہیں. اللہ تو دیکھیے نا، جب میں عام الحزن کی طرف جا ہی نہیں پا رہا، مجھے معاف کر دیں کیونکہ مجھے یہیں پکڑ لیا گیا. اب دیکھیں نا، جب یہ بات ہو رہی ہوگی، جب آقا علیہ السلام کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کو حضرت جبریل یہ آیتیں دے رہے تھے کہ اللہ آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ نے انہیں دور نہیں ہٹانا، اور اللہ کی ذات سے یہ حکم آ گیا ہے اور یہ پیغام آ گیا ہے کہ انہیں دور نہیں کرنا آپ نے. تو آپ مجھے تھوڑی سی اس بات پہ ذہن لا کے دکھائیں کہ انوالو کون ہوا ہے درمیان میں. ایک طرف صحابہ تھے، ایک طرف حضور تھے. کون انوالو ہوا؟ خود اللہ. آپ کو اندازہ ہے کون انوالو ہوا؟ اور وہ خدا ہو کر سفارشی کن کا ہوا ہے؟ ہو اللہ ہو کر سفارشی ہونا چاہیے تھا اپنے محبوب کا. سفارشی ہونا چاہیے تھا اس کا جس کے ساتھ پیار بڑا ہے. سفارش کس کی کر رہا ہے؟ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، سفارش اس کی ہو رہی، انوالو ہو کے ہو رہی ہے. باقاعدہ آیات اتار کے. اچھا چلے، ہو سکتا تھا حدیث قدسی ہو جاتی، حضور خود کہہ دیتے اللہ نے مجھے کہا ہے بھائی، تو حدیث قدسی کا انداز اور ہے نا. اللہ خود فرما دیتا کہ نبی آپ خود کہہ دیجئے کہ میں نے تو آپ سے بات کر لی، اندروں اندری ہو گئی بات، آپ کہہ دیجئے مجھے رب کا حکم آیا ہے کہ تمہیں دور نہیں ہٹانا. نہیں، یہ نہیں کرنا. ہم قرآن میں اتاریں گے تاکہ قیامت تک کے لوگ اسے جانیں. قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے، یہ آیات پڑھی جائیں گی کہ تمہیں ہم حکم دیتے ہیں دور نہیں کرنا ان لوگوں کو. دور نہ کیجئے، انہیں دور جانے نہیں دینا. آپ مجھے کہنے دیجئے، حضور خود ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ٹوٹے ہوئے دل حضور کہتے ہیں یار میرے کو آ جا، خود آ جا میرے پاس، آ جا، میرے رب کا حکم، تو میرے پاس آ، ہم تیرے والی وارث. آج بھی حضور کا انداز یہی. تو وہ کہاں سے انوالو ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں میرے نبی، ان کی طرف نظریں نہیں ہٹانا، ہم ان کے سفارشی بن کے آئے ہیں، ان کی سفارش میں کرتا ہوں، میں رب ہو کے کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو دور نہ کر. اللہ. تو آقا اسلام نے پھر کیا کرم کیے ہوں گے. سنو نا، میری طرف ذرا غور تو کرو. ایک طرف رب سفارشی ہو، دوسری طرف محمد رسول اللہ ہو، درمیان میں ایک غریب بیٹھا ہو تو اس کی بن نہیں آتی. بولیے تو بولو نا یار، بولو کیا خوبصورت کمبینیشن بن گیا. ایک طرف اللہ سفارش کر رہا ہے، ایک طرف مرحمت للعالمین ہے، اور درمیان میں تو لہریں بہرے نہیں ہوگی بیٹھنے والے. بتائیے. اس لیے حضور نے فرمایا مجھے اللہ غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں میں مجھے موت دے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس لائف سے دور کر دیا جائے، مجھے ان لوگوں سے ہٹا دیا جائے. یہ میں چاہتا ہی نہیں. میری زندگی بھی نہیں میں رکھ اور میری موت بھی نہیں میں ڈال. اللہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اللہ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخدے رہ گئے. تو یہ کوٹھے والوں کے نہیں ہے. کوٹھی کار بنگلے بڑا بنا کے پھرتے رہنا اور سمجھنا کہ ہم بڑے قربت والے ہیں. یہ خار ہوتے ہیں. وہ کبھی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک، کوئی نہیں. باقی سارے صرف وہی قرب پاتے ہیں جو اس شرط کے اوپر ہیں، غربا، مساکین، فقراء، کہ ان کی زندگیاں تنگیوں تکلیفوں سے بھری ہوتی. ان کے لیے اللہ بھی سفارشی ہے، رسول کریم بھی کرم والا. اللہ. تو دیکھیے کیا اعلیٰ آیات ہیں. اور جب یہ آیات اتری تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پہ عمل فرمایا ساری زندگی. قیامت تک کے لیے یہ آیت آج بھی موجود ہے. اللہ ہمیں غربا میں ہی رکھے، آمین کہو. اللہ ہمارا انداز بھی ایسا ہی بنائے اور اسی طرح نیچے بیٹھنے والوں میں اور ان کے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے والوں میں رکھے.
اور یہ شاہانہ انداز مبارک ہوں جن کو جو ہیں، جن کے کرتے رہیں. کبھی ان میں اس طرح سے میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی ایسا موقع اگر اللہ دے بھی دے کسی جگہ کوئی شاہانہ انداز بن جائے، مجھے مزہ ہی کوئی نہیں آتا. عجیب میں فیل کرتا ہوں میں یار یہ بھی تو لوگ ہی ہیں، تو اس طرح کی کیوں نہیں، مزہ نہیں آتا یار، وہ چیز آتی ہی نہیں اندر سے. ہاں جب اپنے لوگوں میں ایسے بیٹھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز چارج ہو گئی، برکت آ گئی، رحمت آ گئی، اور ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے مکمل ایک پوری طرح سے برکت، رحمت، جوش، جذبہ بیدار ہو گیا. باقی اس جگہ بیٹھوں جہاں شاہانہ انداز ہوگا، نہیں، میں اپنی 100% ان پٹ دے ہی نہیں پاتا وہاں. یہ میں نے بڑا تجربہ کر کے دیکھ کہ مجھے وہاں میری ان پٹ 100% نہیں ہوتی، ہو پاتی نہیں، کوشش کرتا ہوں لیکن میری ان پٹ جاتی نہیں. میں حیران ہو جاتا. اور جب ایسے حلقوں میں بیٹھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر بندے کا دل میری مٹھی میں، ابھی چاہوں تو کہیں سے کہیں بدل ڈالوں. اتنی برکت، اتنی رحمت اتر رہی ہوتی. اس لیے ان حلقوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، انشاءاللہ کہیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ اصل حلقے، لاکھ بندہ جمع کر لیا، 10,000 بندوں کو درس دے لیا، کیا کرنا ہے؟ اور سن کے چلا گیا، کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی اللہ سن ہی رہا ہے نا، بولیے، اور اس کا رسول بھی سن ہی رہا ہے، انہیں پتہ ہے ان کے بارے میں کیا بات ہو. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. آج یہیں تک، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ عام الحزن کی گفتگو بڑی اعلیٰ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے کسی درس میں رکھیں گے، اگلے مہینے میں انشاءاللہ اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائے، تھوڑی دیر ذکر کیجئے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم النصیر. الہ العالمین، تیرے پاکیزہ رسول کی پاکیزہ سیرت سے 2 باتیں پڑھی ہیں اللہ کی رحمت سے. مولا اس کے اندر جو ہدایت چھپی ہے، جو اس کے اندر نور ہے، وہ ہمیں عطا فرما، کرم فرما. اور جو اس کے اندر مولا تیری کرم نوازیاں شامل حال ہوئیں، جو تیری بارگاہ سے خاص نور اترا، جو ساتھیوں تک پہنچا، ان کے دلوں تک پہنچا، مولا اسے قبول فرما. معافی دے دے ہم سب سے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوئے، یہ کرم سے معاف فرما، ہمیں معافی عطا فرما. مولا ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں کا دو جہاں کی سیرت دل نشیں کو پڑھنا، سیرت دل نشیں کو جاننا، یہ ہم سب کے لیے مزید آسانی بنا دے، مزید آسانی دے. اس کو نشر و اشاعت کی توفیق عطا. اس گھر پہ برکتوں کا نزول، اس گھر کے ماحول پہ برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول. جو ساتھی تشریف لائے سب کو آقا دو جہاں کی سچی محبت نصیب، سچا تعلق اور پیار نصیب، حضور کے ساتھ سچی شفقت نصیب ہو. اور جس طرح حضور کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دور نہ ہٹائیے، ہمیں بھی ان میں شامل کیا جائے، ہمیں بھی اس طبقے میں ڈال دیا جائے جن کے لیے یہ کہا گیا کہ انہیں دور نہ ہٹائیے. ہمیں بھی ان میں شامل کیا جائے جن کے بارے میں اللہ نے سفارش کر دی. مولا ہمیں تیری سفارش سے ہی کرم ملے کہ ہمیں حضور سے دوری نصیب نہ ہو. آقا دو جہاں خود ہی کرم فرما دے، خود ہی فضل فرما. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی برحمتک ارحم الراحمین. لا الہ